الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ. صلى الله عليه وآله وصدق الرسول النبي الكريم. نبی اکرم و متشم مجسم شایع اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد بمی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائی کے ساتھ محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ جھوم کر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله قالنا إنني في بحر غم إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سائلنا شفانا بلغ العلا بكماله وشفى الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله
سامعین محترم عزیزم مہمان گرامی تمام السلام علیکم. حاضر سامعین، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا نائب امام الاولیاء ہے. پہلا امام حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، اسد اللہ خیبر شکن، ابو تراب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم. حیدر کرار علیہ السلام پہلے امام ہیں. دوسرے حسن مجتبیٰ، صورت مصطفیٰ، سبحان اللہ، صورت خدا، سبحان اللہ. کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے من رآنی فقد الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا. بے شک. اس لیے میں نے کہا دوسرے خلیفہ حسن مجتبیٰ، صورت مصطفیٰ، سبحان اللہ، صورت خدا. سبحان اللہ. اس لیے میں نے کہا تیسرے خلفاء اور تیسرے امام حضرت سیدی مرشدی حضرت سید پیر امام حسین علیہ السلام لباس رسول فضل علی المرتضیٰ لخت جگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. چوتھے امام جن کا نام، جن کی وسعت، جن کی طاقت، جن کی عبادت، جن کا جوہد، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، جن کا قرآن، جن کی نماز، جن کا خدا، جس کا مصطفیٰ، سبحان جس اللہ. کا حیدر کرار، جس کا حسن مجتبیٰ، جس کا حسین ابن رسول اللہ سبحان صلی اللہ. اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہیں آفت زاہد متقی پرہیزگار. وہ ہیں حسین پاک کے لخت جگر، وہ ہیں حسین پاک کے دل بند، وہ ہیں حسین پاک کا اول، وہ ہیں حسین پاک کی صورت، وہ ہیں حسین پاک کا جلال، وہ سبحان ہے اللہ. حسین پاک کا جمال، وہ ہے حسین پاک کا وجدان، وہ ہے حسین پاک کا خلیفہ، وہ ہے حسین پاک کا اعلیٰ اور اولیٰ بیٹا، وہ ہے کامل اکمل مکمل، وہ ہے علم لدنی کا مالک، وہ ہے علم لدنی کا جوہر، وہ ہے علم لدنی کا عطا کرنے والا، وہ ہے حیدر کرار کا ہوتا ہے، وہ ہے حضرت زین العابدین سبحان اللہ. آقا سجاد علی ہے، علی ابن حسین ابن ابی طالب، ابن ابی طالب ہیں. وہ ہے زین العابدین آبی سجاد. نام ہے آپ کا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. وہ زین العابدین جن کا لقب ہے، جن کا نام ہے علی، کیونکہ وہ جوہر دکھاتا ہے حیدر کرار کے، ان کا نام ہے علی. جو طاقت دکھاتا ہے حیدر کرار کی، جس کا نام ہے علی. وہ ہمت دکھاتا ہے حیدر کرار کی، جس کا نام ہے علی. وہ ہے اس کا تقوی حیدر کرار کا، جس کا نام ہے علی. وہ جس کا بھی نام ہوئے وہ علی، کوئی ہر جگہ فتح یاب ہو. سبحان اللہ. میدانوں میں فتح، جنگلوں میں فتح، ریگستانوں میں فتح،
پہاڑوں میں فتح، آسمانوں پہ فتح، زمین پہ فتح، لو محفوظ پہ فتح، تحت سرات میں فتح، مشرق مغرب شمال جنوب میں فتح، کیونکہ علی ہے ہی فتح۔ سبحان اللہ، قائد اعظم پاک زندہ آباد، 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 قائد اعظم پاک زندہ آباد۔ وہ ہے حیدر کرار کا لخت جگر علی، آپ کا نام نامی اس میں گرامی، علی ابن حسین ابن علی۔ کنیت کیا ہے؟ ابو محمد، سبحان اللہ ابو الحسن، ابو بکر، سبحان اللہ، آپ کی کنیت ہے۔ اور جب ولادت با سعادت ہوئی، کوئی 33، کوئی 36، کوئی 37 کہتا ہے۔ زیادہ تر کتابوں میں جو بزرگان دین کی کتابوں میں لکھا ہے وہ 33 ہجری۔ علی ابن حسین آب سجاد زین العابدین، آپ علی ابن حسین 33 ہجری سرکار تشریف لائے مدینہ منورہ میں، سبحان اللہ مدینہ پاک میں۔ مدینہ جمال ہے، مدینہ پاک ہے، مدینہ اعلیٰ ہے، مدینہ اولا ہے۔ مدینے والے لوگ بھی نرم، مدینے والے لوگ بھی ٹھنڈے، مدینے والے لوگ بھی پھول۔ وہاں پیدا ہوا ہے علی ابن حسین علیہ سبحان السلام، اللہ نرم مزاج، محبت والے، الفت والے، پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے، دست ہاتھ پر سر پر رکھنے والے، سبحان اللہ، نرم مزاج، زبان شیریں، زبان خل اور زبان میں مٹھاس، وہ ہیں علی ابن حسین، جن کی والدہ ماجدہ، عالمہ، طیبہ، طاہرہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی شہر بانو پاک، سبحان اللہ، کیونکہ حسین پاک کے وہ حرم پاک ہیں، اور باپ پاک، ماں پاک، بیٹا بھی پاک۔ سبحان اللہ، حضور نیازن پاک زندہ آباد 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 اب دیکھو علی ابن حسین، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نامی اس میں گرامی بی بی شہر بانو پاک رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور علیہ السلامہ بھی کہہ سکتے ہیں، واہ واہ واہ، کیونکہ وہ اس کا حرم ہے، ان کی بیوی ہے، بے شک، ان کی پتنی ہے، ان کا حرم پاک ہے، جو بادشاہ کی بیٹی ہے، شہنشاہ کی بیوی ہے۔ بے شک، سبحان واہ اللہ۔ واہ، حضور کی حدیث مبارک ہے، قیامت کے روز جو دنیا میں خامد بیوی ہوں گے، اگر بیوی نیک ہوگی، مرد اچھا ہوگا، جنت میں ہوگا، اور بیوی فرما بردار ہوگی، خدمت گزار ہوگی، الفت کرنے والی ہوگی، اب سہد ہوگی، قیامت کے روز اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین کے سرداروں کی، نبیوں کے سردار ہیں۔ واہ 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 واہ، بے حضور شک، کی حدیث پاک ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ جنت میں تو سارے ہوں گے ہی جوان۔ بے شک، حضور کی حدیث مبارک ہے، جنت میں تمام جوان ہوں گے، مست پٹی ہوئے گی، 15، 16 یا 14 سال کے ہوں گے۔ واہ، وہاں آدم علیہ السلام کی ریش مبارک ہوگی، یا مائی زلیخا بوڑھے ہوں گے، یا سرکار کی ریش مبارک ہوگی، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں نا۔ بے شک، باقی تمام نبیوں کے، تمام ولیوں کے، تمام خاص و عام کے اگر سردار ہیں تو وہ حسین پاک ہیں۔ بے شک سبحان سبحان اللہ اسی لیے کہ حسین علیہ السلام کی ذات پاک اگر نبیوں ولیوں تمام کے سردار ہیں تو آپ کے حرم بھی تو ساتھ ہوں گے۔ کیا بات، بے شک، بے شک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جا رہے ہیں، اندر سے آوازیں آئیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت
आबदा जाहिदा मखदूमा मासूमा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपस में झगड़ रही हैं। हुजूर आप सुन रही हैं कि माँ बेटी झगड़ रही हैं। आप अंदर दाखिल हुए तो वो दोनों खामोश हो गई, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हरम है, वो करीब गई तो अर्ज़ की या आका आप माँ झगड़ क्यों रहे हैं। अर्ज़ की या आका आपकी शहज़ादी फरमाती है मेरा मकाम ज़्यादा है, मैं कहती हूँ मेरा मकाम ज़्यादा है। आमा ए आयशा ए फातिमा लब्बैक आका। आमा क़यामत के रोज़ अर्श में अल्लाह पर ये आयशा मेरे साथ होगी, तू अली के साथ होगी। सुभान अल्लाह। इसका मकाम आप सर लगू होने लगे। अम्मा ए बेटा आबदा ज़ाहिदा मखदूमा मासूमा फातिमा ज़हरा लब्बैक अभी। आमा सुनो मेरी बात। अय ऐसा तुम भी बात सुन लो। ये मेरी बेटी जन्नत के नौजवानों औरतों की सरदार होगी। सुभान अल्लाह। नबियों की बेटियां माएँ बहनें होंगी, वलियों की माएँ बेटियां बहनें होंगी, तमाम की सरदार मेरी बेटी होगी। सुभान अल्लाह। उसमें तू भी इसकी गुलाम होगी। सुभान अल्लाह। वाह वाह। हुजूर नियाज़न पाक जिंदाबाद। 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 और आयशा सिद्दीक़ा ने क्या किया, आगे हुई आबदा ज़ाहिदा मखदूमा मासूमा के घुटनों को हाथ लगाया। आपने आगे से पकड़ लिया। देख लें चाहे हजूर के हरम हैं फिर भी आबदा ज़ाहिदा के गुलाम हैं। बेशक। उनका पोता है, उनका लख्त जिगर है, उनका शहजादा है। वो ऐसे जलाल वाले हैं, ऐसे जमाल वाले हैं। वो अली इब्ने हुसैन हैं, सज्जाद हैं। आप वज़ू फरमा रहे थे, तमाम लोग देख रहे थे। मस्जिद के अंदर वज़ू फरमा रहे थे, लोग देख रहे थे। आप वज़ू फरमा रहे थे तो चेहरा जर्द था, चेहरा पीला था, चेहरा कपकपी में वजूद कपकपी में था। वो लोग देखते रहे कि ये ज़ैन आबदीन अबद सज्जाद जब वज़ू कर रहे हैं, काँप रहे हैं, चेहरा जर्द आपका है, क्या वजह है। आप जब वज़ू फरमा लिया, वज़ू फरमा के जब आप उठे, वज़ू खाने से जब निकले तो अर्ज़ की, जो वहाँ लोग थे, अर्ज़ की या आकाश ए आबद सज्जाद हम एक अर्ज़ करना चाहते हैं। कहते क्या जी। आप जब वज़ू फरमा रहे थे आपका चेहरा जर्द था, आप कपकपी में थे, क्या वजह है। आपने फरमाया सुनो, जब मैं वज़ू कर रहा था तो ये सोच रहा था कि वज़ू करके पेश किसके होना है। सुभान अल्लाह। वाह कमला, क्या हमें तबलीगें फरमाई, क्या हमें उन्होंने तबलीग की है। शरीयत की भी तबलीग, हकीकत की भी तबलीग, मार्फत भी बताया, शरीयत भी बताया, हकीकत भी बताया, और हर चीज़ आपने बता दी। बेशक। हजूर ने बताया है कि ऐ लोगों, मैं जब वज़ू कर रहा था तो ये ख्याल कर रहा था कि मैंने पेश किससे होना है। वो अकमल हाकिमीन है, वो रब्बुल आलमीन है, वो परवरदिगार है। तो भाई एक ना जज वकील नाल बहस पिया, जज आख्या असी जो चाहिए करा दिए, तो इज्जत ही ना होवे। उस पता को की आख्या उसके जनाब जेडे दूरू दूरू लोग आते हैं ना पिंडा चों, तो उन्होंने कोई नहीं सोर होंगी, कोई ऐसे अनपढ़ होंगे शहर च जिन्होंने कोई नहीं सोर होंगी। वो आके आंदे जज भाई असी जो आने माई लॉर्ड इज्जत असी तुहाडी कराने हैं। बेशक बेशक। की कराने हैं इज्जत असी तुहाडी कराने हैं। जो माई लॉर्ड ना आखिए, माँ बाप ना सदिए, तो उन्होंने लोगों ना पता लगे कि बड़े हैं, इस वास्ते मुहब्बत नाल और अदब नाल बुलाना पैना है। असी इज्जत कराने हैं। जज अपनी कुर्सी तो लैके आके मिले। सुभान अल्लाह। ये मैंने एक बात बताई आपको, हजूर ने हमें तबलीग की, आबद सज्जाद ने हमें तबलीग की। क्या तबलीग की कि आपने वो जब वज़ू फरमा रहे थे तो कपकपी में थे, आपका चेहरा जर्द था, तो लोगों को कहा कि मैं जब वज़ू कर रहा था तो ये ख्याल कर रहा था कि पेश किसके होना है, अकमल हाकिमीन के पास जाना है। इसलिए मैं खौफज़दा था कि पता नहीं वज़ू कैसा मैंने बनाया, पता नहीं मैं जब इबादत करूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, अल्लाह कबूल कैसे। मैं डर रहा था कि या इलाही जैसी भी है कबूल फरमाना। सुभान अल्लाह। फिर हमें तबलीग की ना, अगर ये ना होते तो हमें किसी का पता ना चलता। बेशक। ये ना होते पंचतन पाक तो हमें किसी का ना पता चलता,
نہ ہوتا حسین تو کلمے کا پتہ نہ چلتا، نہ ہوتا حسین تو حقیقت کا نہ پتہ چلتا، نہ ہوتا حسین قرآن کا پتہ نہ چلتا علیہ السلام۔ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ چاہے ہمارا وجود ہو نہ ہو، یہ ایسا پاک قرآن ہے کہ سر بھی ہو اگر دھڑ سے بغیر بولے تو قرآن طاقت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اعظم پاک زندہ باد، بھائی 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 اعظم پاک زندہ باد۔ اب دیکھ لو میرے بھائیوں، اب سجاد امام زہری فرماتے ہیں، ان سے یہ مروی ہے کہ میں عبد الملک کے پاس گیا تو میں نے دیکھا وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں ابھی اندر داخل نہیں ہوا، وہ دروازے میں ہی ہوں، میں ایک قدم میرا آگے ہے ایک قدم میرا پیچھے ہے، تو میری نظر ان پر پڑ گئی۔ میں آدھا نہیں بلکہ تھوڑا سا اندر ہوا ہوں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ میں عبد الملک کے پاس گیا، ان کے آستانے پہ ان کو ملنے کے لیے۔ جو ہی میں نے ایک قدم آگے رکھا ہی ہے، آدھا بھی اندر نہیں داخل ہوا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے عبد الملک کے پاس۔ میں نے غور کیا تو اس کی پیشانی سے نور کی لائٹ نکل رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ کون ہستی ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے توجہ کی کہ میں یہ چاہا کہ میں ان سے پوچھوں یہ کون ہے، عبد الملک سے پوچھے یہ کون ہے۔ جب میں آگے جانا چاہا تو پھر میں متوجہ ہوا ان کی طرف۔ میں نے جب دیکھا، پہلی نظر اٹھا کر دیکھا تو پیشانی سے نور کی لائٹ نکل رہی تھی۔ پھر میں نے آنکھیں چرا لی، پھر میں نے دیکھا تو امام زہری کہتے ہیں کہ آپ کے رخسارے سے وہ لائٹیں نکل رہی تھیں، لال اور سفید۔ سبحان اللہ۔ میں نے آنکھیں چرا لی، میں نے کہا میں عبد الملک سے پوچھتا ہوں، عبد الملک سے۔ جب پھر میں آگے ہوا تو پھر میں نے دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا شخص، وہ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں واہ 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 واہ، سائڈوں پہ لال، آنکھوں میں لال ڈورے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے لال لائٹ ہو، جیسے انگارہ ہو، جیسے شعلہ ہو۔ میری طرف دیکھ رہے تھے، میں تاب نہ لا سکا، حتیٰ کہ میں امام تھا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا میری آنکھیں بند ہو گئی، بے ساختہ میں آگے گیا، سرنگو ہو کر ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو میں نے یہ سوال کیا، من انتا؟ ہم انا زین العابدین، سبحان اللہ۔ عابد سجاد ہوں، میں ہوں عابد سجاد۔ آپ قدموں کو ہاتھ لگایا۔ اس وقت امام زہری فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے تو حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، جب میں نے عابد سجاد کو دیکھا مجھے پتہ چل گیا حسین پاک کا صورت کیسی تھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حسین پاک جلال بھی تھے، حسین پاک جمال بھی تھے، حسین پاک پہلوان بھی تھے، حسین پاک غنی بھی تھے جنگ کے، حسین پاک ولایت بھی تھے، حسین پاک امام بھی ہیں، حسین پاک علیہ السلام سب کچھ ہیں۔ اگر وہ ہے تو دین ہے، وہ نہیں تو دین ہی نہیں، کیونکہ حسین علیہ السلام ہی محی الدین ہے۔ بے شک۔ جو محی الدین ہوتا ہے وہ دین کو زندہ کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بے شک۔ اب دیکھو میرا جو کہنے کا مقصد ہے، میں یہ چاہتا ہوں اللہ کرے مجھے سمجھ لگ جائے، اللہ کرے مجھے سمجھ لگے۔ جنہوں نے اتنی کاوشیں کی، اتنی محنتیں کی، اتنا قربانیاں دیں، اتنے انہوں نے مشکلیں کاٹیں، کن کے لیے؟ اپنے نانا کی امت کے لیے، اپنے نانا کے غلاموں کے لیے، اپنے نانا کے عاشقوں کے لیے، اپنے نانا کے دیوانوں کے لیے، اپنے نانا کے مستانوں کے لیے، اپنے نانا کے محبت کرنے والوں کے لیے، ہمارے لیے انہوں نے یہ کاوشیں کی ہیں۔ اگر وہ ہیں محسن انسانیت، اگر ہم احسان سمجھتے ہیں، جو انسان ہوگا، جو خون والا ہوگا، جو ماں باپ والا ہوگا، جو دلیر ہوگا، جو ہمت والا ہوگا، جو نسلی ہوگا، جس کا ماں باپ ایک ہے، دوگلا نہ ہوگا، جو مرد ہوگا وہ حسین پاک کا عاشق ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
یا رسول اللہ شاہین اعظم پاک زندہ باد 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 نگر نگر گلی گلی علی علی اب دیکھو میرے بھائیوں، جو ہمت والا، طاقت والا، عقل والا، شعور والا، پڑھا لکھا، انٹیلیجنٹ، جو اعلیٰ اولا شخص ہوگا، جو کامل اکمل مکمل ہوگا، جو بہترین ہوگا، جو سمجھدار ہوگا، جو نیک ہوگا، جو اعلیٰ ہوگا، وہ حسین پاک کو سمجھے گا کہ وہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ بے شک بے شک جو گندا ہوگا، جو برا ہوگا، جو بدکار ہوگا، جو سیاہکار ہوگا، جو خراب ہوگا، جو بد ہوگا، وہ میرے بھائیوں رب دا نافرمان ہے، اس حسین پاک کو کی جائے اللہ اکبر علیہ السلام۔ وہ کیسے حسین پاک کی شان کو جان سکتا ہے، حسین پاک کی جان کو جان سکتا ہے، حسین پاک کی قربانی کو جان سکتا ہے، حسین پاک علیہ السلام کے وہ طاقت و ہمت و جرأت کو جان سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ کوئی بندہ ہاتھ بیٹھا ہوئے ان کی سے یار تو بڑا سونا لگتا پیا ہے، ہاں ہو سکا بھائی تو سونا ہے، تیری اکھا سونا، بے شک تو سونا ہے تا مینوں سونا آندا پیا۔ اس واسطے جہاں جس طرح دا ہوئے گا اس طرح کرے گا۔ اسی ہیں نا عاشق مننے والے، تائیں سارے اسی عاشق سمجھنے آ، بے شک سارے دیوانہ سمجھنے آ، تو لوگ سانو پتا کہ نہیں دیوانے نے، مجنون نے، بے شک سانو لوگ مجنو جاندے، بھلا کی مجنو آندے پاگل نے، وہ آندے پاگل نے، کہ ہاں ہاں پاگل گیل نہیں ہے، پاگل ہے، وہ آندے نے مجنو نے، دیوانے نے، سانو مولوی کہی آندے نے عالم، وہ آندے پیر ایسی ایسی تقریر کرتا ہے کہ سانو پتہ نہیں لگتا کی آندا پیا۔ بے شک پر لہذا مقصد یہ ہے کہ واقعی اے مجنون نے، اے دیوانے نے، اے جاندے نے، ہاں ہاں ہم حسین پاک کے دیوانے ہیں بے بے شک شک علیہ السلام، ہم حسین پاک کے مستانے ہیں، بے شک ہم امام علی مقام کے وجدانے ہیں، ان کو ان کے قدموں کو بوسہ کرنے والے ہیں، ان کے چرنوں پہ گرنے والے ہیں، کیونکہ وہ مردوں کا بادشاہ ہے، وہ مردوں کا شہنشاہ ہے، شہیدوں کا امام ہے، وہ شہداء کربلا ہے، بلکہ سید الشہداء ہے، وہ تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ بے شک میرے بھائیوں، میرے دوستوں، امام سجاد علیہ السلام، آپ عبادت کر رہے ہوں، آپ اپنے روم میں عبادت کر رہے ہوں، تو تہجد کا وقت ہو، تہجد کی نماز ادا کر رہی ہوں، تو جب آپ سجدے پہ گئے تو آپ تشہد پر بیٹھے تو شیطان نے دیکھا کہ آپ اکیلے ہیں، اسی وقت سانپ کی صورت پہ آ گیا، اللہ جو ہی سامنے سانپ کی صورت پہ آ گیا تو آپ نے اسے دیکھا، اس نے سامنے اس لیے آیا کہ یہ مجھے دیکھ کر گھبرا جائیں گے، یہ مجھے دیکھ کے شرما جائیں گے، یہ مجھے دیکھ کے عبادت سے اٹھ جائیں گے۔ اوے اللہ دے بندے ہوئے اوندا پتر ہے جندے پورے وجود سب گھوم کے سامنے آیا، وہ سارے واہ جناب واہ۔ تو ڈرے نہیں، آما اوے صاحب ابھی ہم نے تم کو اجازت ہی نہیں دی بے شک۔ کہ تو ہم کو دس جائے۔ سبحان اللہ بے شک زندگی دینے اور لینے والی ذات رب کی ہے، پر حضور فرماتے ہیں صاحب ابھی ہم نے تم کو اجازت ہی نہیں دی کہ تو ہم کو ڈس جائے۔ بے شک، وہ صحابہ تو کیا سبحان میرے اللہ۔ آقا زندگی دین دے، بے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا شہزادہ ہے، وہ سامنے آیا، آپ نے اسے دیکھا، اسے سامنے دیکھا، پھن تانا، حضور عبادت میں مشغول ہے، آپ نے اسے دیکھا ہی نہیں، وہ گھوما سامنے آیا، شیطان تھا، شام کی صورت پہ آ گیا، گندی صورت پہ گھوم گھوم کر پیچھے ہٹا، حضور نے وہ تشہد میں بیٹھے تھے، آپ کے وہ تھم جسے انگوٹھا کہتے ہیں اسے اپنے منہ میں لیا اور تھوڑا سا دبایا، حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہے، پھر اس نے تھوڑا سا اور دبایا، حضور عبادت میں مشغول رہے، پھر اس نے زور سے کاٹا، اتنے میں حاتم سے آواز آئی، اے سجاد، امام سجاد، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یا الہی آپ ہی بتا دیں، جانتے تو واہ واہ واہ۔ کیویں آندے جاننا، میں ترجیح دی، یا الہی آپ اعلیٰ ہیں اس لیے ترجیح والے ہیں، آپ میں یہ شیطان ہے، میں ٹھیک ہے، اسی وجہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ بھی فرمایا استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ پیچھے ہٹا، آپ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا یا حسین کے شہزادے اے زین العابدین، آپ کو آپ علم نے بچا لیا، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جانتے ہو علم والا میرا حسین ہے۔ سبحان اللہ بے شک اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مقصد یہ ہے اگر زندگی رہی تو یہیں سے
وہ مغرب ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ زندگی رہی یہیں سے جمعرات سے شروع کریں گے اور جمعرات کو ہی اینڈ کریں گے، کیونکہ وہ میں چاہتا ہوں کہ زین العابدین کا ختم کروں۔ آگے سفر ہے، میں 12 اماموں کو بتانا چاہتا ہوں وہ کہاں سے شروع ہوا ہوں۔ حضرت امام حسین پاک کے بچپنے سے شروع ہوا، اب یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ محرم تک اماموں کو بھی بتا دوں۔ وما علینا الا البلاغ۔